خسارے اور نقصان میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ روز قیامت کی میزان کیا ہے اور کون سی چیز ہے جو میزان کو وزنی بنا دیتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم سورہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اور اس دن وزن یعنی اعمال کا تولا جانا بالکل حق ہے، بس جس کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 8 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی جانب۔ میزان کسی چیز کے وزن کرنے اور جانچنے کے ذریعے کو کہتے ہیں، اور ہر چیز کا میزان مخصوص ہے۔ جیسے دیوار کو ساحل کے ساتھ، آب و ہوا میں گرمی سردی کو تھرمامیٹر، پھل و میوے کو کلو کر کے اور کپڑے کو میٹر یا گز کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے۔ عام انسانوں کی جانچ اور وزن کا ذریعہ انسان کامل ہیں۔ روز قیامت کی میزان حق اور حقیقت ہے۔ اس دن حکمرانی حق کی ہوگی۔ سورہ کہف آیت نمبر 44۔ وہ دن حق ہے، سورہ نمبر آیت نمبر 39۔ پرکھنے اور جانچنے کی میزان بھی حق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، میزان انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ تفسیر المیزان۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علی میزان الاعمال۔ یہی ذوات قدسیہ بذات خود دوسروں کے اعمال کے جانچنے، پرکھنے اور تولنے کا حقیقی معیار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نیکیاں میزان کو وزنی کرنے کا سبب ہیں اور گناہ اس کو ہلکا کرنے کی وجہ ہیں۔ بہار جلد 90 صفحہ 141۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان حق تک پہنچ جائے، صحیح عقائد تک پہنچ جائے، نیک اور صالح کردار کا مالک ہو جائے۔ نمبر 2، قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے لیے کئی قسم کے جانچنے اور وزن کرنے کے معیار ہوں گے۔ نمبر 3، عمل کے بغیر خوشبختی اور جزا کی توقع غلط ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ناانصافی کرتے تھے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں اس کے نکات کو بھی۔ نکات۔ خسارت سے مراد سرمایے اور فائدے کو ہاتھ سے کھو دینا ہے، لیکن نقصان سے مراد صرف فائدے کو گنوانا ہے، سرمایے کو نہیں۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات میں کیا بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، ایک انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کئی طرح کے وسیلے ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قیامت کے دن اعمال صالح اگر کم مقدار میں ہوں تو انسان نقصان میں ہے، چہ جائے کہ سرے سے ہوں ہی نہ۔ نمبر 3، اس دنیا کو بازار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے
جس میں رہ کر ایمان لانا فائدہ ہے اور کفر و انکار خسارہ ہے۔ اسی طرح فطرت سلیم، انبیاء کی دعوت اور استدلال کو نظر انداز کر دینا انسانی جوہر کو نابود کرنے اور اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ نمبر 4، آیات الہی کا انکار اور ان سے لاپرواہی کرنا ان پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ کسی چیز کے حق کو ادا نہ کرنا، ان کے حقوق اور حدود کا خیال نہ کرنا، ان پر ظلم کرنا، اور ظلم کا نتیجہ نقصان اور نابودی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، یعنی اقتدار و اختیار دیا، اور اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان فراہم کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ آئیے جانتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات میں کیا بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، الہی نعمتوں پر توجہ اور ان کا ذکر کرنے سے معرفت، محبت اور خدا کے سامنے تسلیم ہونے کے جذبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حق تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ چیزیں کسی گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ نمبر 3، اللہ نے زمین کی بناوٹ اور اس کے متعلق امور ایسے رکھے ہیں جیسے اس کا چکر لگانا زمین کی گرمی، روشنی، جاذبیت، دافعیت، پانی، پیڑ پودے، فضلات کو قبول کر کے سبزیجات و پھل و میوے وغیرہ دینا کہ انسان اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ نمبر 4، طبیعت و فطرت کے قوانین کچھ اس طرح سے ہیں کہ انسان انہیں اپنے اختیار میں لا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو رام نہ کرتا تو انسان کے بس کی بات نہ تھی کہ اسے اپنے قابو میں رکھتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا۔ نمبر 5، زمین کو انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے اور اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے تاکہ انسان ترقی اور کمال حاصل کر پائے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ سعدی کہتا ہے، ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن تاتونانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری۔ بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان کام کر رہے ہیں تاکہ تم روٹی حاصل کر سکو اور غفلت نہ کر سکو۔ نمبر 6، نعمتیں شکر کی وجہ بنے، غفلت اور عیاشی کی نہیں۔ نمبر 7، انسان اس قدر ناشکری کرنے والا ہے کہ قرآن مجید نے بار بار لوگوں میں سے اکثر کی ناشکری، غفلت اور بے ایمانی کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 11۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ خسارے اور نقصان میں فرق پایا جاتا ہے۔ خسارے میں انسان اپنا سرمایہ اور فائدہ دونوں گنوا بیٹھتا ہے، لیکن نقصان میں صرف فائدہ گنواتا ہے اور سرمایہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور روز قیامت کی میزان حق اور حقیقت ہے، اس دن حکمرانی صرف حق کی ہوگی اور نیکیاں میزان کو وزنی کرنے کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح گناہ میزان کو ہلکا بنا دیتے ہیں۔ اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔